کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، اے کاش سلیقہ مجھے ہر چیز کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ لیے حاضر ہیں۔ رب کریم ہماری اب تک کی کوششوں کو قبول فرمائے، نمازیں، تراویح، روزے وغیرہ، اور ہمیں اپنی رحمت سے بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دنیا میں آئے دن نئی ایجادات سامنے آتی ہیں، اور ایک طرف دیکھا جائے تو ان ایجادات نے، اس ٹیکنالوجی نے یا الیکٹرانک جو پروگریسو قسم کی جو چیزیں ہیں، اس نے انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی واقع کر دی ہے۔ پہلے گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، اس کے بعد کاریں آ گئیں، سمندری بڑے بڑے جہاز سامنے آئے، پھر ہوائی جہاز سامنے آئے، اور مہینوں کے سفر وہ دنوں میں ہونے لگے۔ اس طرح بہت ساری ٹیکنالوجی ہیں جس پر آج آپ کو ہم نے کچھ وضاحت کرنی ہے۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ جو الیکٹرانک اشیاء ہوتی ہیں، ان کے یقیناً فائدے ہیں جن پر بات کی جائے گی، لیکن ان کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں۔ ڈاکٹرز بھی آج ہمارے سلسلے میں، ان کے تاثرات بھی شامل ہیں، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن ابھی دیکھتے ہیں آج کا نصاب کیا ہے زکوٰۃ کا۔ 20/6/2015 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے اعتبار سے 33,600۔ 20/6/2015 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے اعتبار سے 33,600۔ 20/6/2015 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے اعتبار سے 33,600۔ اس سے پہلے کہ میں سلسلے کو مزید آگے لے کر چلوں، ایک مشورہ دینا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ آپ اگر زکوٰۃ اپنی کیلکولیٹ کر رہے ہیں، اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، آپ ملازم ہیں یا آپ کا کوئی پروفیشن ہے، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، انجینئر ہیں، سی اے ہیں، جو جیسا بھی آپ کا پروفیشن ہے، کوئی جاب کرتے ہیں یا سونا چاندی وغیرہ گھر میں ہو جو اسلامی بہنوں کا ہوتا ہے، بزنس مین ہیں، جو بھی ہیں آپ، اگر آپ اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو برائے کرم ایک بار، مشورہ ہے، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، ایک بار اپنی زکوٰۃ کے حوالے سے شرعی رہنمائی لے لیجئے۔ آپ کی زکوٰۃ چاہے 100 روپیہ بنتی ہے یا آپ کی زکوٰۃ 1 ارب روپیہ بنتی ہے، میرا مشورہ یہ ہے ایک بار زکوٰۃ کے معاملے میں شرعی رہنمائی لے لیجئے، معلومات کر لیجئے کہ میں جو زکوٰۃ نکال رہا ہوں یا میں نے جو کیلکولیشن کی ہوئی ہے وہ کیلکولیشن صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو ان کے سامنے آپ کو اپنی بہت ساری چیزیں رکھنی پڑیں گی، مگر تسلی رکھیے، اگر زکوٰۃ درست ادا ہو گئی، مدینہ زکوٰۃ درست ادا نہ ہوئی اور مرنے کے بعد پتہ چلا کہ فرض ادا نہیں کر سکے تھے، پچھتانا نہ پڑ جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ٹی وی بھی ایک ایجاد ہے جس پر آپ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں،
اور آپ اس وقت اسکرین پر مدنی چینل کے ذریعے مجھے دیکھ رہے ہیں. میں آپ تک اپنی آواز پہنچا رہا ہوں, میں ایک نارمل بات کر رہا ہوں, لیکن اگر اس وقت امریکہ میں یا ساؤتھ افریقہ میں, یو کے میں, یورپ میں, ہند میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں عرب دنیا میں, تو آپ میری آواز نارمل ایسے سن رہے ہوں گے جیسے میں آپ کے ساتھ آپ کے روم میں بیٹھا ہوا ہوں. اگرچہ میں آپ کے روم میں نہیں ہوں, آپ کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, مجھے کچھ پتا نہیں, آپ سن بھی رہے نہیں سن رہے, میں یہ بھی نہیں جانتا. نارملی بات کر رہا ہوں ٹیکنالوجی, کہ میں ایک مقام پر بیٹھا ہوا ہوں, ایک کیمرہ ہے میرے سامنے, 2 کیمرے ہیں, 3 کیمرے میرے سامنے, یہ مائک لگا ہوا ہے, ایک پیچھے سسٹم ہے, یہ سارا وہاں جا رہا ہے, وہاں سے اپ لنک ہو رہا ہے, سیٹلائٹ کے ذریعے آپ کے یہاں کسی بھی طریقے سے ڈاؤن لنک ہو رہا ہے, اور آپ سن رہے ہیں. ود ان اے سیکنڈس میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. ٹیکنالوجی ہے, ٹی وی اسکرین, یہ پی سی ٹیبلٹ ہے, دنیا بھر کی چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں. آپ کا موبائل فون ہے, ود ان اے سیکنڈ آپ کو ابھی بھی کچھ پوچھنا ہے, دنیا میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ فون اٹھاتے ہیں, فوراً رابطہ کر لیتے ہیں. ٹیکنالوجی ہے, ایجاد ہے, زبردست ہے. ان دنوں میں خاص طور پہ جن چیزوں کا استعمال بڑھ رہا ہے, بالخصوص گرمی میں, وہ اے سی ہے. میں بھی ابھی اے سی میں بیٹھا ہوں, پنکھے چلتے ہیں تو نارملی طور پر آواز ڈسٹرب ہوتی ہے, اے سی چل رہے ہیں, اسٹوڈیو میں ہوں تو. لیکن جب سے میں نے یہ اے سی کے بارے میں تھوڑے سائیڈ ایفیکٹ سنے, تو اب تھوڑا تھوڑا اے سی سے, جیسے کہ کہتے ہیں نا, وہ نفسیاتی طور پہ ایسے ہی ڈر لگنے لگا ہے کہ یار یہ اے سی واقعی بات صورتوں میں بہت خطرناک ہے. کیونکہ ایجاد ٹیکنالوجی نے جہاں ہمیں فوائد دیے ہیں, وہاں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی موجود ہیں. لیکن یہ ضرور کرتا چلو کہ سائیڈ ایفیکٹ میں جو بنیادی چیز جو سامنے آئی ہے, وہ آئی ہے ہمارا مس یوز. ہمیں اصل میں استعمال کرنے کا اتنا طریقہ نہیں ہے. اب اے سی آپ نے لیا ہوگا اپنے گھر میں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہو, ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہو, اس کے اندر سے ایک بکلیٹ نکلتی ہے. کبھی آپ نے اس بکلیٹ کو پڑھا, کتاب کو پڑھا کہ اس کے اندر کیا ہے. فریج آپ کے گھر میں, فریج کے ساتھ ایک کتاب نکلتی ہے, 2-4 چیزیں فنکشن وغیرہ پڑھتے ہیں, لیکن دیگر چیزیں نہیں پڑھ پاتے. اسی طرح آپ مائکرو ویو لیتے ہیں. آج ہم مائکرو ویو کے بھی آپ سے بات کریں گے, آپ سے فریج پر بھی بات کریں گے, آپ سے ایئر کنڈیشن میں بات کریں گے. بہت ساری چیزیں ہیں جن پر بات کرنی ہے, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. سب سے پہلے چلے ہم لیتے ہیں ایئر کنڈیشن, اے سی. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے ایک تعداد اس وقت اے سی میں بیٹھ کر ہمیں سن دیکھ رہی ہو. بعضوں کا اے سی نہیں ہے, افورڈ کر بھی لیں اے سی, لیکن ہمارے بجلی اتنی مہنگی ہے کہ وہ اے سی لگائے کیسے, بجلی کا بل بہت آتا ہے. لیکن دنیا میں عرب ممالک میں جاتے ہیں اور دنیا کے کئی ملکوں میں جاتے ہیں, پنکھے بعضوں کا نظر بھی نہیں آتے, بعضوں کا تو پنکھے بھی نہیں ہے, صرف اے سی لگے ہوئے ہیں. تو ایئر کنڈیشن کا استعمال بہت بڑھ رہا ہے. کار میں ایئر کنڈیشن, دفتر میں ایئر کنڈیشن, پھر اس کا ایک اپنا ٹیمپریچر ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہم نے رابطہ کیا کہ اے سی کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں, تو ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب نے اے سی کے جو سائیڈ ایفیکٹ بیان کیے ہیں, آئیے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اے سی کا بھی بہت نیگیٹو افیکٹ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ہم لوگ اے سی میں رہیں. سب سے نیگیٹو افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں انتہائی اسکن ڈرائنیس ہو سکتی ہے. پھر سب سے بری چیز ہے اے سی میں آپ ہیں, آپ کا ٹیمپریچر 17-18 ڈگریز ہے اور آپ ایک دم باہر آئے, جو ٹیمپریچر ہے 35, 40 یا 45, اس سے چہرے کی مسلز پیرالائزڈ ہو سکتی ہیں. تو کبھی کبھی ون سائیڈڈ پیرالسس ینگ بوائز اینڈ گرلز میں بھی دیکھا گیا ہے. تو آپ کو ایک اس لیول پہ رکھنا چاہیے اپنے اے سی کی کولنگ بھی, جو کہ باہر سے بہت زیادہ کم زیادہ نہ ہو. اور میں نے اکثر ایک اور چیز نوٹ کی ہے یہاں پر کہ لوگ اپنے اے سی کو اتنا ٹھنڈا رکھتے ہیں کہ گھر کے اندر کمفرٹرز یوز کر رہے ہیں. وہ بہت غلط ہے, بیکاز آپ کا اے سی کی کولنگ بھی ہو رہی ہے, آپ کمفرٹرز بلا وجہ اور لحاف یہ سب کمبل یوز کر رہے ہیں اس ویدر میں, اور آپ کا ویدر بھی گرم ہو رہا ہے, یہاں پر آپ اے سی کول کر رہے ہیں. تو جو ڈفرینس آتا ہے وہ آپ کے لیے بہت ڈینجرس ہے. اس میں نزلہ, زکام, کھانسی بہت کامن ہے, کاف بہت کامن ہے. پھر اے سی کے اندر رہنے سے آپ کے ہیئر, اسکن پوری بہت زیادہ ڈرائی ہو سکتی ہے. تو آپ کو ایک بیلنس رکھنا چاہیے, اپنے کو تھوڑا سا رف ٹف بنا کے رکھنا ہے کہ آپ ایسے ٹیمپریچر میں رہیں جو کہ ایک میڈیم ٹیمپریچر ہے. اے سی کے اندر رہنے سے سب سے کامن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ واٹر انٹیک کم ہو جاتا ہے, تو اس کے سے ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے باڈی میں. اس کے اندر آپ کو فنگل انفیکشن ہونے کا اس طرح سے چانس ہے کہ اگر آپ کو فنگس ہوا ہے تو وہ اور بڑھ سکتا ہے. ایگزیما اگر ہوا ہے تو ایگزیما اور بڑھ سکتا ہے کہ آپ کی اسکن اور ڈرائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے کوئی خاص ہائیڈریشن نہیں مل رہی ہے. پھر اکثر لوگ اے سی میں رہتے ہیں تو وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں ضرورت نہیں ہے اتنا نہانے کی یا اتنا زیادہ پانی سے فیس واش کرنے کی, کیونکہ وہ ایک طرح سے وہ ایک
आदि से हो जाते हैं उसके, वो और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है आपको, क्योंकि आपकी बॉडी को एक खास मिकदार में पानी की ज़रूरत है। गर्मी में कम से कम पेशेंट कहते हैं 15 से 18 से 20 ग्लास तक पानी पी सकते हैं आप। ज़्यादा पिए कोई बात नहीं, लेकिन कम ना पिए, क्योंकि वो किडनीज पे इफेक्ट कर सकते हैं, आपकी स्किन को ख़राब कर सकते हैं, आपके हेयर को ख़राब कर सकते हैं, आपके लिवर को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। और जब एसी में होता है तो शायद हमें इतनी ना तो पसीना आ रहा होता है, ना हमें इतनी गर्मी लग रही होती है, तो हम इसको अवॉइड ही कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हर चीज़ का एक अपना इस्तेमाल है। देखिए, पसीना भी जो इंसान के जिस्म से निकलता है ना, वो भी बहुत सारी बाज़-औक़ात बीमारियां लेकर निकलता है। अब ऐसा हो गया है कि हम पसीना निकलने ही नहीं देते। आपने देखा होगा एक्सरसाइज जो करते हैं ये अपने आप को थकाते हैं, इनका बहुत पसीना निकलता है। लेकिन हम चूंकि अब रियली गर्मी है, इसका तो इनकार नहीं है, बहुत गर्मी है, लेकिन हमने इस गर्मी में बहुत ज़्यादा अगर एसी का इस्तेमाल कर लिया है, तो जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने 3, 4, 5 बड़ी मेजर चीज़ें बताई हैं। नंबर 1 कि अब क्योंकि एसी के बाद आदमी फील ही नहीं करता कि मुझे नहाने की ज़रूरत है, तो वो जो बदन पर पानी डालने और नहाने के जो बेनिफिट्स हैं, जो फ़वाइद हैं, वो उससे वो मतलब कि उससे महरूम रहा। अच्छा, अब चूंकि इसमें प्यास कम लगेगी तो पानी कम पिएगा, तो जब पानी कम पिएगा तो जो जिस्म को जो पानी की ज़रूरत है, किडनी को जो पानी की ज़रूरत है, दीगर ऑर्गन ऑफ बॉडीज़ को जो पानी की ज़रूरत है, डेफिनेटली वो उसको नहीं पहुंच सकेंगे पानी के वो चीज़ें। तो अब उसको जो इंटरनली जो प्रॉब्लम होगा वो अलग आ जाएगा। फिर ये जो है टेम्परेचर का, जो हम 16, 17, 18 पर जो कूलिंग टेम्परेचर लेकर हम अपने एसी में जो बैठे रहते हैं, और उसके बाद जैसे पानी पीना है तो फौरन बाहर निकले। अब उमूमन नॉर्मली तौर पर अच्छे खासे घरों में भी किचन में एसी नहीं होता। किचन में उमूमन एसी लगाने का रवाज, मैंने किचन में एसी देखे हैं, इसका इनकार नहीं करता, बट नॉर्मली तौर पर, जनरली तौर पर, आम तौर पर किचन में एसी, बावर्ची खाने में एसी नहीं लगाए जाते। अब बावर्ची खाने के अंदर गर्मी और फिर चूल्हा, इन तमाम तो सिचुएशन के अंदर फिर ये निकल कर दोबारा एक एसी वाले रूम में आ जाना, फिर निकल कर फिर किचन में चले जाना, या और इस तरह के माहौल में ऑफिसेस में भी यही है। ऑफिसेस के अंदर उमूमन जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसेस होते हैं, जो बड़ों के चैम्बर्स होते हैं, उनके अंदर एसी चल रहा होता है। बाहर जो स्टाफ बैठा हुआ होता है वो गर्मी में होता है, और बड़े बड़े हॉल होते हैं वो गर्मी में होते हैं। बड़े बड़े वेयर हाउस बने हुए होते हैं, जिनमें छोटी ऑफिस के अंदर तो एसी लगा हुआ होता है, लेकिन इतने बड़े वेयर हाउस के अंदर जो गोडाउन बना होता है उसमें एसी नहीं लगा होता। तो ये इन आउट, ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठंडा गरम, ये जो चीजें हो रही होती हैं, ये आप भी गौर कीजिए, ये आपकी बॉडी को कितना इफेक्ट कर रही होंगी। बात मिसयूज की है। साइड इफेक्ट में उमूमन किसी चीज का साइड इफेक्ट कब आता है? जब हम उसको उसके नेचर से हटकर और उसको समझ ही नहीं रखे होते, और उसे हटकर हम उसको इस्तेमाल करने के लिए जाते हैं। तो अगर एक तो एसी का इस्तेमाल लिमिटेड कर दें। आप बोलोगे तुम गर्मी में बोलने के लिए आए हो। जी, मैं गर्मी बोलने के लिए आया हूं, और हम भी हर वक्त एसी में नहीं होते। जरूरत के तहत हम भी एसी में होते हैं, लेकिन हर वक्त हम भी एसी में नहीं होते। और एक पसीना निकलने का एक रुझान रहता ही है, सोने में भी ठीक ठाक पसीना आ जाता है। तो पसीना निकलने से बहुत सारे मसाइल हल भी हो जाते हैं, और बहुत सारी बीमारी से आदमी बच भी जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एसी का इस्तेमाल करेंगे तो चंद साइड इफ़ेक्ट्स जो डॉक्टर साहब ने बयान किए हैं वो पेश नज़र रखें। 26 टेम्परेचर पर भी लोग कहते हैं कि 26 टेम्परेचर पर भी एसी चलाया जा सकता है, कि 26 टेम्परेचर पर ही होता है कि नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर हो गया ना, 26 जो आप रिमोट कंट्रोल में सेट करते हैं, एक रूम टेम्परेचर होगा 26, तो इस पर ये होगा कि आपका बिजली का बिल भी कदरे कम आएगा। जो सुना है मैंने, बिजली का बिल कदरे कम आता है, और थोड़ा बाहर निकलने में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। मैं फिर भी अर्ज कर दूं, हर वक्त एसी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और अब मैं एक नेकी की दावत के जज्बे के तहत कुछ अर्ज करना चाहता हूं कि मुसलमान को दुनिया भर में दीन और इस्लाम को फैलाना है। अगर मुसलमान बहुत ज़्यादा आराम तलब हो जाएगा, उसको सोने के लिए बहुत आरामदेह बिस्तर चाहिए, सोने के लिए इसके लवाजमत अलग, बगैर एसी के उसको नींद नहीं आएगी, पंखा उसको समझ नहीं आ रहा होगा,
کھانے پینے میں نارمل غذائیں وہ کھا پی نہیں سکے گا، ٹھنڈے گرم کے اندر وہ کمپرومائز نہیں کر سکے گا، تو آپ بتائیے کہ ایک مسلمان کس طرح نیکی کی دعوت عام کرے گا؟ آپ کہیں دنیا میں نیکی کی دعوت کے لیے جائیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، یا کسی جگہ پر اللہ کا دورہ نیکی کی دعوت کیسے کریں گے؟ آپ کو تو بازار میں کھڑے ہونے میں ہی گھبراہٹ چڑھتی ہے، وہ بازار میں کون کھڑا رہے گا؟ میں تو کار میں بیٹھوں تو اے سی، میں دفتر میں جاؤں تو اے سی سے نکل کے اے سی، تو کوئی بھی ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا ٹیکنالوجی آئی، اب آ جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اس دور میں نارملی طور پر کسی بھی بات کے بارے میں غور کرتے ہیں تو یا تو سوچ رہے ہوتے تو آ چکی ہوتی ہو تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یا اب آنے میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی کہ کوئی ایسی مطلب کہ وہ مشین بن جائے گی، کہ وہ شیشے کی مشین بن جائے گی کہ وہ آدمی اس کے اندر آ جائے گا، وہ پوری مشین کولنگ مشین ہوگی اور وہ چلتا رہے گا، پتہ نہیں پاؤں میں ٹھنڈک کیسے دے گا۔ یہ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ چلتے ہوئے ہر وقت اے سی ساتھ لے کر ہی گھومتا ہو اور وہ چارجیبل اے سی ہو کہ وہ اس کی مشین وہ رات کو جب گھر میں جائے گا تو چارج کر لے گا اور جب صبح نکلے گا تو وہ چارج والی مشین کو لے کر وہ چلنا شروع کر دے گا۔ تو ان صورت حال پر غور کر لیا جائے کہ بہت زیادہ اے سی کا عادی نہ بنا جائے۔ کال سنائیے۔ یہ جو اے سی کے بارے میں نگرانی صورہ ماشاء اللہ بیان فرما رہے ہیں، آج کل رجحان یہ پیدا ہے کہ لوگ جو ہے نا بجلی چوری کے ذریعے اے سی چلاتے ہیں، تو اگر کچھ اس کے بارے میں ارشاد ہو جائیں گے تو مدینہ بھائی بھائی کو ذہن۔ بجلی چوری کرنا تو جائز ہی نہیں ہے، ہاں بجلی چوری کرنا جائز ہی نہیں ہے، آؤٹ فیس بھی اس کو بعدوں کا لوگ کہتے ہیں۔ اس وقت اگر مدنی چینل پر کوئی بھی ایسا اسلامی بھائی موجود ہے، عاشق رسول موجود ہے، کوئی ایسا اسلامی بھائی موجود ہے جس کے گھر میں چوری کی بجلی آ رہی ہے، کنڈے کی بجلی آ رہی ہے، برائے کرم مہربانی کریں کنڈا نکالیں۔ آپ بولو کہ بجلی چلی جائے گی ہم بل پیمنٹ نہیں کر سکتے، کیا یہ جواب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بیان کر سکیں گے؟ چوری، بجلی چوری کرنا یہ سخت جرم ہے، قانونی جرم بھی ہے، شرعاً بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا جو بھی بجلی چوری کر رہے ہیں، کنڈا لگا رہے ہیں، چاہے فیکٹری کے نام پر، گھر کے نام پر یا کسی بھی قسم کے نام پر، وہ نہ لگائیں۔ اور چوری کی بجلی لے کر آپ کون سی ٹھنڈک لے رہے ہیں؟ دنیا میں آپ نے ٹھنڈک لے لی بجلی چوری کر کر، لیکن قبر کی گرمی سے پھر کیسے بچیں گے؟ اللہ نہ کرے گا توبہ کیے بغیر مر گئے اور جو اس کی تلافی ہے، جو چوری کی ہے اس کی جو تلافی ہے، تلافی کیے بغیر مر گئے، اللہ ناراض ہوا، اس کے پیارے حبیب روٹ گئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو اب آپ بتائیے کہ یہ جو چوری کی بجلی سے ٹھنڈک تو لے لی، لیکن قبر کی گرمی سے کون بچائے گا؟ قبر کی آگ سے کون بچائے گا؟ قبر کی گھبراہٹ سے کون بچائے گا؟ یہاں تو بچ جائیں گے۔ لہذا جو بھی اس وقت سن رہے ہیں نکال دینی ہی چاہیے، برائے کرم چوری کی بجلی پر آپ نہ گھر چلائیں۔ ایک اور کال سنائیے۔ اے سی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایسے نقصان دیتا ہے انسان کے لیے، تو ایئر کولر بھی نقصان دیتا ہے؟ ایئر کولر، ابھی ایئر کولر جو ہے نا یہ مختلف شہروں کے لیے ہوتا ہے، تو ایئر کولر میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتا پنکھا ہی ہے، اس کے اندر پیچھے جو نا گھاس ڈالی ہوئی ہوتی ہے عموماً، یہ میں نے جو دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اب ایئر کولر بھی ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہو تو اس میں پیچھے کی طرف ہے نا کوئی گھاس وغیرہ ڈالی ہوئی ہوتی ہے، جی اب کچھ چینج ہو گیا ہوگا، لیکن پیچھے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ مطلب اس پہ پانی ڈالتے ہیں تو وہ اندر میں وہ یا اس کے بیک سائڈ پہ کوئی ایسا ٹھنڈک جیسا کو ہوتا ہے تو وہ پنکھا اس کی ٹھنڈک لے کر آپ کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر ایئر کولر کے میں نے کبھی سائیڈ ایفیکٹ سنے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ایئر کولر ہر شہر میں چلتا نہیں ہے، بعض شہر ایسے ہیں جن میں ہوائیں ایسی ہیں کہ وہاں ایئر کولر عموماً کامیاب نہیں ہوتے، جیسے کہ ہمارا باب المدینہ ہے، سنا یہی کہ باب المدینہ میں بھی ایئر کولر زیادہ کامیاب نہیں ہوتے کہ یہاں سمندری ہوا اور اس طرح کی ایک ہوتا ہے۔ تو اب تک میرے نالج میں نہیں آیا، اگر کوئی ایسے تجربے کار شخص ہوں جو ایئر کولر کے بھی سائیڈ ایفیکٹ بیان کر سکتے ہوں تو بالکل فون کر کے ہمیں ایئر کولر کے سائیڈ ایفیکٹ بیان کر سکتے ہیں۔ فی الحال اے سی کے جو سائیڈ ایفیکٹ تھے وہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساحل التاری کویت سے عرض کر رہا ہوں، کارٹونز کے سائیڈ افیکٹ بیان کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے اس پر اگلا پورا ایک سلسلہ کرنا چاہیے تھا، کارٹون کے سائیڈ افیکٹ۔ کارٹون کا پلس کیا ہے؟ وقت کا ضائع ہونا،
मौसीकी का सुनना और इल्म दीन से दूरी, गफलत और उसमें जो जहनी सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं, यानी साइंसी तहकीक भी इसमें बच्चों को कार्टून वगैरह के इस्तेमाल के हवाले से मना करती है। अब साइंसी तहकीक जो है ना, उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप बहुत ज़्यादा देखेंगे तो यूँ हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो यूँ हो जाएगा, ये करेंगे तो यूँ हो जाएगा, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, थोड़ी देर के लिए बच्चा यूँ कर ले, ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले। साइंस आपकी टोटली मेडिकल से या आपकी मेंटली फिटनेस से, आपकी बॉडी फिटनेस से या दीगर चीज़ों से ज़्यादातर डिस्कस करेगी। ओके, हम इस्लाम की अगर बात करेंगे तो इस्लाम ना सिर्फ जहनी और जिस्मानी और कल्बी हवाले से हमें कलाम फरमाता है, इस्लाम हमें दुनिया और आखिरत के हवाले से भी कलाम फरमाता है। इस्लाम में जायज़ और नाजायज़ की एक अपनी बहस है। हर साइंटिस्ट आपको जायज़ नाजायज़ की बहस थोड़ी को करके देगा, और जो इससे मुसलमान नहीं होगा वो आपको जायज़ नाजायज़ की तरफ क्यों लेकर जाएगा। बात यह है कि कार्टून के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके देखने की शरई इजाज़त नहीं है, लिहाजा कार्टून देखना ही दुरुस्त नहीं है, इससे बचना ही लाजमी है। और इसके ज़रिए तो अब सुना है कि कार्टून के बाद फिर एनिमेटेड फिल्म्स की तरफ लोग चले जाते हैं कि वो कोई कंप्यूटर के ज़रिए बनाई जाती हैं, तो वो चले जाते हैं। फिर गेम्स, कार्टून के बाद फिर गेम्स की बारी आएगी, गेम्स पे चले जाएंगे। तो वही रास्ता रोकिए और बराए करम अपने बच्चों को कार्टून मत देखने दीजिए कि इसके ज़रिए बाज़ औक़ात गुनाहों भरे भी मामलात होने के इम्कानात होते हैं। अल्लाह ताला हमें इन नहुसतों से महफूज फरमाए। खैर, अब चलते हैं। एसी तो आपको जितना मतलब बयान करना था कर दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बयान किए जा सकते हैं। आजकल इन दिनों दो चीज़ों का और इस्तेमाल बढ़ जाता है, एक है रेफ्रिजरेटर और दूसरा है माइक्रोवेव। निकाला डाला, निकाला। माइक्रोवेव खुद एक टेक्नोलॉजी है जिसने हमें एक तरह से एक सहूलत मुहैया की कि बहुत इमीडिएटली एक चीज़ गर्म हो जाती है। माइक्रोवेव के बारे में जो मैंने पढ़ा था उसमें यह कि अगर आप माइक्रोवेव के अंदर कोई चीज़ भी ना डालें, कोई चीज़ भी ना डालें और उसको खाली आप स्टार्ट करें और ये माइक्रोवेव अंदर में चलता रहे, इसकी प्लेट उमूमन घूमती है अंदर में, लेकिन अंदर कोई डाला नहीं है। कहते हैं, तहकीक है, गलत हो सकती है, कि माइक्रोवेव थोड़ी देर के बाद चलते 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 धमाके से फटेगा। क्यों? कि इसके अंदर जो वेव निकल, माइक्रोवेव, इसके अंदर जो वेव्स निकल रही है, जो शुआएं निकल रही है, जो बरकी शुआएं निकल रही हैं, वो किसी चीज के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही हैं। यानी आप जब खाना अंदर रखते हैं तो वो खाना, क्योंकि नॉर्मली हम खाना चूल्हे पर पकाते थे, तो चूल्हा आग उसको उसके नेचर के मुताबिक चीज पकाती थी, लेकिन अब हम उससे निकलकर एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोवेव की तरफ आ गए। इलेक्ट्रॉनिक स्टोव भी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे भी आते हैं, मगर उसमें कोई शुआएं नहीं आती, वो गर्म होता है और वो चीज को हीट देकर उस चीज को पका देता है। मगर चूल्हा है, आग से चीजों का पकना ये नेचर है, ये सदियों से चला आ रहा है कि आग से चीजें पकती थी। अब हम इलेक्ट्रॉनिक चीजों के इतने आदी हो गए हैं कि माइक्रोवेव भी हमारे घर में आ गया है। माइक्रोवेव के साइड इफेक्ट क्या हैं, आइए आपको सुनाते हैं। माइक्रोवेव ओवन, एसी, डीप फ्रीजर, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी है। और आजकल के दौर में, या मोबाइल की भी अगर हम बात करें, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कल तक हमारे लिए लग्जरी थी और आज हमारे लिए नेसेसिटी बन गई है। आज अगर हम ये समझें कि हम इनके बगैर जो है वो शायद ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, ख़ासतौर पर शहर के लोग। तो ये देखा जाए कि ये बेसिकली क्या चीज़ है। कल तक हम जो है वो चूल्हे पे पका रहे थे, और चाय अगर बनानी है या खाना बनाना है तो हम चूल्हे पे बनाते थे। चूल्हा क्या है, बेसिकली उसमें आग जलती है जो कि एक नेचुरल चीज़ है, ये हीट प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से चीज़ें गर्म हो जाती है। फिर आ जाते हैं माइक्रोवेव पे, जो कि एक आर्टिफिशियल चीज़ है जो कि इंसान ने बनाई हुई है। इंसान ने ये देखा कि भाई माइक्रोवेव जो निकलती हैं उनसे भी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है और जो खाने को गर्म कर सकती है। तो बेसिकली उस माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी को या माइक्रोवेव वेव्स को इंसान ने अपनी जो है आसानी के लिए जो है वो उसको चुना और उसके ज़रिए से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसे हमने कहा माइक्रोवेव।
اب بیسیکلی مائکرو ویو کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی چیز اس کے اندر رکھی جائے کسی برتن میں یا اگر الگ سے رکھی جائے تو اس کے اندر سے وہ جب اس کو آن کیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے جو ہے وہ مائکرو ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں. مائکرو ویو جو ہے اس جو ہے کھانے سے گزرتی ہیں اور گزرنے کے اندر جو ہے وہ جو مائکرو ویو کے ساتھ جو انرجی پروڈیوس ہوتی ہے وہ انرجی جو ہے وہ کھانا ایبزارب کر لیتا ہے اور اس سے گرمی پیدا ہوتی ہے. تو بیسیکلی جب وہ مائکرو ویو انرجی جو ہے وہ ایبزارب کر رہا ہے کھانا تو یہ سمجھ لیں کہ وہ جو نیچرل تھا اس کا ایک فلسفہ اس سے تھوڑا سا وہ ہٹ گیا اور وہ آرٹیفیشل کی طرف چلا گیا. اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ ایک چولہے پہ گرم کی ہوئی چیز زیادہ دیر تک جو ہے وہ کھانے کے قابل رہتی ہے, لیکن اگر ایک مائکرو ویو میں جو ہے وہ کوئی چیز گرم کر لی جائے تو تھوڑی دیر کے بعد 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی. دوسری ایک پرابلم مائکرو ویو کے ساتھ یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر جو ہیٹ ہے یا جو انرجی ہے وہ مستقل یا کہہ لیں کہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ فوڈ جو ہے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جب آپ مائکرو ویو کرتے ہیں تو اس میں کھانا جو اوپر کے لیول پہ ہوتا ہے وہ ایک خاص جو ہے وہ گرمی پہ موجود ہوتا ہے یا گرم ہوتا ہے, نیچے کا تھوڑا سا اس سے کم گرم ہوتا ہے اور اس سے نیچے چلے جائیں تو وہ اور بالکل ٹھنڈے کے برابر بھی ہوتا ہے. تو اگر اس کو فوراً کھا لیا جائے تو وہ آپ کے جسم میں جو ہے وہ پرابلم کر سکتا ہے, بیماریاں بھی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ انرجی آپ کو پتا ہے مائکرو ویوز ہیں تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پریگننسی یہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کو جو ہے وہ مائکرو ویو سے یا ایکس رے سے یا اس طرح کی ریز سے دور رہنا چاہیے, کیونکہ وہ فیٹس کو یا آنے والے بچے کو جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پرابلمز جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے. ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اپاہج یا اس کو کہنے کہ بیمار بچے پیدا ہوئے ہیں. اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے کہ مائکرو ویو کے جو ہے وہ تابکاری اثرات جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ملٹیپل پرابلمز دیکھے گئے ہیں. کبھی کبھار مائکرو ویو سے جو ہے وہ اگر خدا نہ خواستہ مائکرو ویو میں بغیر برتن کے یا بغیر فوڈ کے اس کو جو ہے استعمال کیا جائے تو وہ انسانی جسم کے لیے جو ہے وہ خطرناک بھی ثابت ہوئے ہیں. اس سے جو ہے وہ برنز یا جس کو کہنا ہے کہ جلنا بھی ہوا ہے, اس سے بہت سارے حادثات بھی ہوئے ہیں. جب مستقل طور پہ یہ ان ریز کو استعمال کیا جاتا ہے تو کچھ اس طرح کی اسٹڈیز بھی دیکھی گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ بہت کم چانسز ہیں, لیکن چانسز یہ بھی ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کینسر تک یا ڈیتھ تک جو ہے وہ چیزیں جا سکتی ہیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ وہ اثرات ہیں کہ جو تابکاری اثرات ہیں, ان سے احتیاط کی جا سکتی ہے. کوشش یہ کی جائے کہ بچوں کو جو ہے وہ ان سے دور رکھا جائے. اگر مائکرو ویو میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس سے جو ہے اس کو فوراً جو ہے کسی ایکسپیرینس بندے سے جو ہے وہ ٹھیک کرا لیا جائے. یہ نہ کیا جائے کہ چلیں بعد میں کرا لیں گے, ابھی استعمال کر رہے ہیں, ابھی چل تو رہا ہے, ہیٹ اپ تو ہو رہا ہے, وہ کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ مائکرو ویو سے بالکل قریب رہ کے کھڑے رہیں گے تو اس کے اوپر جو تابکاری اثرات ہوں گے وہ اس سے اگر آپ 50 سینٹی میٹر دور کھڑے رہتے ہیں تو یہ جو ہے جو تابکاری اثرات ہیں وہ حتی الامکان جو ہے اس میں کم ہو جاتے ہیں. ویسے تو انٹرنیشنل ایسوسیشنز ہیں جنہوں نے یہ کہا گیا ہے کہ مائکرو ویو میں جو فریکوینسی ہے اس کو اس لیول پہ رکھا جائے کہ وہ انسان کو جو ہے نقصان نہ پہنچائے, اور جو مینوفیکچرر ہے یا جو بنانے والا ہے وہ اس کے اندر پریکاشنز یا احتیاطی تدابیر بھی دے رہا ہوتا ہے. لیکن عموماً ہمارے یہاں عادت نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھیں احتیاطی تدابیر کو, یا عموماً جو بھی بکلیٹ آتی ہے یا جو کتابچہ آتا ہے ہم اس کو غور سے پڑھتے نہیں ہیں, چاہے گاڑی ہو, چاہے مائکرو ویو ہو, چاہے ڈیپ فریزر ہو, چاہے اے سی ہو, ہم اس کتابچے کو یا پریکاشنز کو پڑھتے نہیں ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اردو میں ہو یا انگلش میں ہو, اگر انگلش پڑھ سکتے ہیں یا اردو پڑھ سکتے ہیں تو اس کتابچے کو استعمال سے پہلے ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں تاکہ وہ تمام احتیاطی تدابیر ہم جو ہے وہ اختیار کر سکیں. آج ہمارے پاس فین تو لگے ہوئے ہیں, فین کی ہوا بھی ہے, لیکن وہ نیچرل کے مقابلے میں نہیں ہے. اے سی کی ہوا ہے وہ اس وجہ سے ڈینجرس ہے کہ وہ اگر ڈائریکٹ استعمال کیا جائے, مستقل استعمال کیا جائے تو گرمی کے موسم میں بھی لوگوں کو نزلہ زکام بھی ہو سکتا ہے, ایون ٹھنڈ بھی ہو سکتی ہے. ہم نے آج کل دیکھا ہے بہت سارے بچے جو ہے وہ اے سی کی وجہ سے, استعمال کی وجہ سے بچپن ہی کے اندر جو ہے وہ الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں. اے سی کی ہوا ڈائریکٹ آ جاتی ہے یا ان کے سینہ خراب ہو جاتے ہیں, یا وہ مختلف بیماریوں میں جو ہے وہ بڑے ہوتے ہی پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں. الرجک استھما ہو سکتا ہے, الرجک رائنائٹس ہو سکتا ہے, بون پین یا مسکولر پین بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو ٹھنڈ ہے وہ انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور وہ بون کو بھی کمزور کر سکتی ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ وہ آرٹیفیشل چیزیں جو ہمارے لیے انسان نے استعمال کے لیے بنائی, لیکن ان کے جو ہے وہ مختلف سائیڈ ایفیکٹس یا جن کو کہیں کہ وہ ایفیکٹ جو کہ ڈیزائرڈ نہیں تھے وہ جو ہے وہ ضرور سامنے آتے ہیں.
تو اس کے لیے اس کا استعمال ضرور کیجیے، ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس کو استعمال اس طرح سے کیا جائے کہ مطلب جہاں ضرورت ہو وہاں استعمال کیا جائے۔ ان نیسیسری یوز سے ایک تو آپ اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اس کے بغیر عادت نہیں رہتی کہ بغیر اے سی کے رہ نہیں سکتے، تو یہ بھی چیز مناسب نہیں ہے۔ تو یہ ضرور دیکھا جائے کہ اگر کوئی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اور وہ آپ کو افیکٹ کے بجائے آپ کو کوئی پرابلم دے رہی ہے تو اس پرابلم کو دیکھا جائے، ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے یا کسی آپ اس ٹیکنیشین سے یا سمجھدار بندے سے مشورہ کیا جائے کہ اس کے لیے کیا کیا جائے۔ اے سی کے بغیر سونے کی عادت پیدا کیجئے کہ اگر لائٹ چلی جائے، ویسے ہمارے پاکستان میں تو اے سی کا عادی ہونا جو ہے نا یہ اچھی عادت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں لوڈ شیڈنگ بہت ہے۔ اس طرح صرف پاکستان میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، سری لنکا کولمبو میں دیکھ کر آیا ہوں بہت لوڈ شیڈنگ ہے، ہند میں لوڈ شیڈنگ، اور دیکھیے جو میں نے دیکھی اب کا پتہ نہیں، پرانی بات کر رہا ہوں، بنگلہ دیش کے اندر لوڈ شیڈنگ۔ اب تو پچھلے دنوں میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا، ساؤتھ افریقہ میں بھی لوڈ شیڈنگ، بالکل اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ۔ ابھی کا پتہ نہیں ہے کہ ابھی لوڈ شیڈنگ کنٹینیو ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک اناؤنس تھی کہ ان علاقوں میں اتنے بجے لائٹ جائے گی اور اتنے بجے لائٹ آئے گی۔ تو صرف اپنے پاکستانی جو میرے ہم وطن ہیں، میں ان کو سمجھاؤں کہ صرف آپ ہی کے یہاں پرابلم نہیں ہے، دنیا بھر میں بجلی کے مسائل ہیں، جہاں نہیں ہیں وہاں پر بجلی کے مسائل کے بارے میں ریڈ الارم بج چکے ہیں کئی ملکوں کے اندر، پانی کی کمی کی وجہ سے، دیگر کمی۔ اس کا ایک سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے یہاں استعمال جو ہے نا وہ مس یوز بہت ہے، اور یہ مس یوز جو ہے نا یہ سائیڈ ایفیکٹ پیدا کرتا ہے۔ بہت ساری چیزوں کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں یہ اس کے درست استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب بجلی لے لیجئے، اب عرب ممالک لے لیجئے، وہاں مطلب کہ اے سی بند کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ ہاں اے سی بند کریں گے تو چلانا پڑے گا نا، چلائے کون بار بار، ایک بار چلا دے چلنے دو۔ ارے بھائی کیا بات ہے، وہاں بھی پرابلم شروع ہونے کی امکانات ہیں۔ پانی کی کمی دنیا بھر میں محسوس ہو رہی ہے، خوب پانی ضائع ہوتا ہے، پانی کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر غور کیجئے، اور میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ بغیر اے سی کے بھی سونے کی عادت رکھیے، کہ کل اگر آپ کو بغیر اے سی کے سونا پڑا، اپنے بچوں کو بغیر اے سی کے سونے کی عادت بنائیے کہ اب چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتے ہی وہ اے سی میں ہی سو رہا ہے، وہ مطلب نہیں سو سکے گا۔ جب وہ نہیں سو سکے گا نا، ابھی نہ سو سکے گا، جب وہ جاگے گا آپ کو بھی جاگنا پڑے گا۔ ایک تو لائٹ نہیں ہے، پھر پنکھا نہیں ہے، پنکھا اگر چلا بھی رہا اپنے جنریٹر سے تو پنکھا چل گیا تو اب آپ کیوں نہیں سو سکو گے کہ آپ کے بچے کو شروع سے اے سی میں سونے کی عادت تھی، وہ نہیں سو رہا ہے، آپ بھی نہیں سو سکیں گے۔ یہ تو ہو گیا یہ بات۔ مائکرو ویو پر آتے ہیں تو مائکرو ویو کا استعمال آپ کے سامنے ابھی بیان ہوا کہ ہر چیز اپنی لمٹ کے اندر اچھی لگتی ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو ہیں ویوز کے، اور اس کے لیے میں مشورہ یہ دوں گا کہ ہمارے یہاں گرم کرنے میں، کیونکہ کچھ نہ کچھ باورچی خانے میں آنے جانے کا میرا بھی اتفاق رہتا ہے، تو مائکرو ویو اب مطلب لائٹ چلی گئی تو اب کیا گرم کریں گے، تو بعض اوقات تو چیز ہی گرم ہو کے نہیں ملے گی، تو چولہا موجود ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب کہ چائے دے کے چولہے پر اچھی بنتی ہے، اس طرح فرائی پین لے لیں، فرائی پین وغیرہ ہوگا، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کو فوراً جیسے فریج سے چیز نکالی اور اس میں ڈالی اور اس کو تھوڑا سا مطلب چولہے کے اوپر رکھا، چمچ سے ہلایا، بہت اچھی طرح گرم ہو جاتا ہے۔ 2-4 منٹ زیادہ لگتی ہیں، لیکن وہاں پر اس کے سائیڈ ایفیکٹ وہ نہیں ہے۔ آئیے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شفیق انجم اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے اوون کے سائیڈ افیکٹ کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اوون کے کیا سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، تو کسی نے بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ 1-2 پودے لیں، ان کو علیحدہ گملوں میں لگا دیں، ایک میں وہ والا پانی ڈالیں جو آپ نے اوون سے گرم کر کے ٹھنڈا کیا گیا ہو، تو ایک کو اس سے پانی دیں اور دوسرے والے پودے کو نارمل ٹیپ واٹر سے پانی دیں۔ تو کچھ دنوں بعد ایسا ہوا کہ جس پودے کو پانی اوون کا ٹھنڈا کیا ہوا دیتے تھے وہ پودا سڑ گیا، ختم ہو گیا، اور جو پودا نارمل پانی والا تھا وہ بالکل صحیح سلامت رہا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی تھوڑی تکلیف برداشت کر لیا کریں، اوون کا استعمال کم سے کم کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
معلومات فراہم کرنے کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں جو بھی معلومات آپ کو مدنی چینل کے ذریعے ہم دے رہے ہیں کہیں نہ کہیں کی ریسرچ ہے, کہیں نہ کہیں کی تحقیق ہے. وہ ریسرچ و تحقیق غلط ہو سکتی ہے, اس کے اگینسٹ کوئی تحقیق ہو سکتی ہے, اس کے اگینسٹ بھی کوئی ریسرچ ہو سکتی ہے مخالف, وہ بھی ہو تو وہ بھی آپ ہمیں بتا دیجیے گا, اگر دینے جیسا ہوا تو وہ بھی دے دیں گے. یہ جو ویوز ہے نا, شعائیں, مقناطیسی شعائیں, برقی شعائیں, اس کے بارے میں ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ جو وائی فائی ہے, وائی فائی, یہ جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں ان کو وائی فائی کا پتہ ہوگا کہ وہ یہ سگنل ہی ہیں, یہ ویوز ہی ہیں, یہ شعائیں ہیں جو ایک سے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں, روم میں چلی جاتی ہیں. آپ اپنا لیپ ٹاپ کھولتے ہیں, اپنا موبائل دیکھتے ہیں, وہ فوراً وہ سے کنیکٹ ہو رہی ہے, تو وہ کچھ تو ہے نا, وائر نہیں ہے لیکن کچھ تو ہے. آپ کہیں آپ کا بوسٹر لگا ہوا ہے, اس بوسٹر کی کچھ تو ویوز ہیں جو آپ کے گھر کے اندر آ رہی ہیں. آپ کو کسی نے دنیا میں فون کیا, یہ فون سے کوئی تو ویوز نکلی جو کہیں ٹچ ہوئی, اس سے اس کو کال ہوئی, اس نے اس کو کال کی, اور وہ آپ مطلب زمین کے نیچے بھی تھے, کھانے کے اندر بھی ہیں, بیسمنٹ کے اندر بھی ہیں, تو آپ کی کال مل رہی ہے. تو یہ کوئی تو کنیکٹیویٹی ہے, کوئی تو ایسی چیز ہے جو موو کر رہی ہے, جو گھوم رہی ہے اور تلاش کر کے اس کو پہنچ رہی ہے, اگرچہ بس ود ان اے سیکنڈس ہو. یہ تو ٹیکنالوجی ہے. تو وائی فائی جب انٹرنیٹ کے یہ عموماً استعمال کے اندر ادھر گیا ادھر گیا, ایک روم میں لگا تو جناب اس روم میں بھی, تو اس روم میں کیا جا رہا ہے وہ وائی فائی کا, وہ انٹرنیٹ کی جو راؤٹر ہے اس سے کوئی تو ویوز جا رہی ہیں, کوئی شعائیں جا رہی ہیں, تو کوئی برقی رو جا رہی ہے جو دوسرے روم میں جا رہی ہے, کنیکٹیویٹی کر رہی ہیں. تو ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ اگر درخت کے پتوں سے گزرنے والی وائی فائی کی ویوز, وائی فائی کی جو برقی شعائیں, اس سے پتے ضائع ہو گئے, یعنی وہ درخت کے پتے اس کو افورڈ نہیں کر سکے, اتنی اس کی جو مطلب کہ وہ جو برقی شعائیں تھیں, اس قدر اس کا معاملہ جو تھا نا وہ درست نہیں تھا. تو اب جیسے انہوں نے بھی کچھ معلومات فراہم کی, تو اس طرح کی جو بھی ٹیکنالوجی ہیں براہ کرم اس کے استعمال پر غور کر لیجئے. بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری استعمال کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو کہیں آپ کو نقصان نہ ہو جائے. مزید ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے, ڈاکٹر سے بات چیت کیجئے جو اس کے دیکھیں اس کے ہر چیز کے ایک ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ان کے ایکسپرٹ سے بات کیجئے کہ جو یہ فریج ہے تو فریج کا استعمال, اب آپ ٹھنڈے پانی کے عادی ہیں, اب آپ کو سادہ پانی چلتا نہیں ہے, اب آپ بتائیے آپ عادی ہو گئے, اے سی کے عادی ہو گئے, اب آپ کو پنکھا چلتا نہیں ہے, آپ فلاں چیز کے, اب آپ مائکرو ویو کے عادی ہو گئے تو چولہے میں گرم کرنے کا ٹائم آپ کو چلتا نہیں ہے. ہماری ان چیزوں سے ہماری عادتیں کتنی افیکٹ ہوئی ہیں اور ہماری طبیعتوں پر کیا سائیڈ افیکٹ آئے ہیں, اس پر غور کر لیجئے گا. کال سنائیے. میرا سوال یہ تھا کہ ٹیکنالوجی کا تو بہترین استعمال ہے, مگر یہ جو موبائل فون پر جو رات بھر جو پیکیجز پر غیر محرم سے باتیں وغیرہ کرنا, کیا ٹیکنالوجی کا غلط استعمال نہیں ہے؟ کیونکہ فون تو عموماً جو ہے وہ نکالا گیا تھا یعنی کہ کاموں کو آسان بنانے کے لیے, مگر اس کا غلط استعمال نہیں ہے یہ. دیکھیے بہت ساری چیزیں ان کا استعمال غلط ہے, لیکن آلے پر تو کوئی حکم نہیں لگے گا. جو پیس ہے, جو ایک چیز ہے, اس پر تو حکم نہیں لگے گا. چاقو ہے, نائف, اب اس کا کیا حکم لگائیں گے؟ اس سے پھل کاٹو گے, بندہ کاٹو, بندہ کاٹو گے تو غلط ہے, پھل کاٹو گے تو وہ اس کا استعمال درست ہو رہا ہے. موبائل فون, اس پر بھی غور کر لیا جائے کہ جیسے انہوں نے وہ ویوز کی بات کی, تو موبائل فون کے بھی میں نے آپ کو عرض کی نا کہ کہیں بوسٹر سے کوئی آپ کو برقی ویوز آ رہی ہیں, ایک الیکٹرانک ریڈیشنز آ رہی ہیں, الیکٹرانک ریڈیشنز ہیں جو آ رہی ہیں, اور آپ کنٹینیو اس کو استعمال کر رہے ہیں, وہ آپ کے دماغ کو, آپ کے کان کو, آپ کے دیگر چیزوں کو وہ افیکٹ کر رہی ہیں. بہت دیر تک آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں اور وہ آپ اپنی صحت کو اور اپنے ذہن کو اور اپنے کان کو اور اپنی سوچوں کو اس کے سائیڈ افیکٹ کا شکار کر رہے ہیں, نمبر 1. دوسرا, غیر اخلاقی استعمال. دیکھیں وہ تو انسان کے نیچر کے اوپر ہے. ایک کمپنی نے آپ کو ایک سہولت دی کہ آپ رات دیر تک فری بات کر سکتے ہیں. اس نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ رات کو ہم نے آپ کو فری پیکج دے دیا ہے, اگر آپ گرل فرینڈ سے بات کریں گے تو آپ کو پیسے کم لگیں گے, اور اگر آپ اپنی ماں سے بات کرو گے تو آپ کو پیسے زیادہ لگیں گے. کمپنی نے یہ نہیں آپشن دیا آپ کو, کمپنی نے اپنے پیکیجز کے اندر یہ چیزیں نکال کے نہیں دی ہیں. کمپنی نے آپ کو ایک آپشن دے دیا کہ آپ فری بات کر سکتے ہیں, سستی بات کر سکتے ہیں. آپ کا نیچر کیا ہے, آپ اس سے کیا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کا اگر قفل مدینہ کا نیچر ہے کہ آپ کو فضول بات نہیں کرنی ہے, اور آپ کا یہ نیچر بن گیا کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے, کہہ دیجئے سبحان اللہ, الحمدللہ کہیں گے تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے,
کہہ دیجئے الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. اللہ اکبر، جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 درخت جنت میں. اب جو جانتا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے یہ فائدہ ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے یہ فائدہ، یہ سارے فوائد ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ان طرح کے فضول چیزوں میں لگ کر اپنی قبر و آخرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان تمام چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت پورا ہوا. جن اسلام بھائی نے کالیں کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں، اور بولتا بھی ہوں. کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں، اور